مظہر عباس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ جب شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے تھے تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا آپ بتائیں، انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، آپ تو ان میٹنگز میں تھی نہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ نام کیوں نہیں بتا رہے پھر اگر ایسا کچھ ہے تو؟ نہیں، میرا خیال ہے بتائیں، نام بھی بتائیں، تفصیل بھی بتائیں، کدھر اجلاس ہوا تھا، کون کون شریک ہوا تھا، 1-on-1 میٹنگ تھی یا 1+3 میٹنگ تھی، یہ ساری تفصیل بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ دیکھیے این آر او ہے کیا، ہم کس کو کہتے ہیں؟ این آر او ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ہوا، اور اس میں کیا ہوا اصل حقائق شاید اب بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ دیکھیے، جب جنرل مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان، اور اس میں ظاہر ہے امریکہ بھی انوالوڈ تھا، بے نظیر بھٹو سے کہا گیا کہ آپ مشرف کے ساتھ جو ہے ایک پولیٹیکل جو ہے انڈرسٹینڈنگ بنائیں۔ بے نظیر نے اس کے لیے کہا کہ آپ پہلے مجھ پر قائم ہونے والے مقدمات کو ختم کریں۔ یہ ایک بریکنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے ہمارے درمیان ایک لمبی کوارڈینیشن کا۔ اس کے تحت ظاہر ایک آرڈیننس بنایا گیا، اس میں ایم کیو ایم والوں کو بھی فائدہ ہوا، لیکن اس میں مسلم لیگ نون کے مقدمات شامل نہیں تھے، جو نواز شریف وغیرہ، اور اس پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ان کی تو آلریڈی ڈیل ہو گئی ہے 10 سال 2000 میں، اور وہ 10 سال تک باہر رہیں گے۔ پھر ایک اور چیز طے ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ بے نظیر بھٹو انیشلی پرائم منسٹر نہیں ہوں گی، بلکہ مخدوم امین فہیم ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیونکہ وہ جو تھرڈ ٹرم والا مسئلہ تھا وہ پھنسا ہوا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور آصف زرداری نے پہلی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے مخدوم امین فہیم کا نام لیا کہ ہمارے آئندہ وزیر اعظم یہ ہوں گے، اور پھر ودن منٹس جو ہے اس کو کہا کہ نہیں وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنی تھی، اس میں مشرف صاحب نے ان کے خلاف مقدمات کو ختم کیا، ایم کیو ایم پہ بے شمار مقدمات تھے وہ ختم ہوئے، اور اس کے بدلے یہ طے ہوا کہ جی یہ بے نظیر بھٹو انیشلی واپس نہیں آئیں گے، مخدوم امین فہیم پرائم منسٹر بنیں گے۔ لیکن جب نواز شریف اس ڈیل کو، اس این آر او کو سعودیز نے جو ہے ایک طریقے سے ریجیکٹ کیا، اور ان کے جواب میں انہوں نے مشرف کو میسج دیا کہ اب ہم میاں صاحب کو بھی واپس بھیج رہے ہیں، اور نواز شریف واپس آئے۔ نواز شریف ناراض تھے بے نظیر سے، بے نظیر نے ان کو سمجھایا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو وہ میاں صاحب جو ہے وہ اس بات کو سمجھا، اور اسی وجہ سے وہ اس وقت ایک اے آر ڈی غالباً الائنس کا نام تھا جس میں قاضی حسین احمد اور نواز شریف شامل تھے، عمران خان شامل تھے، تو اس میں پھر یہ طے ہوا تھا کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے، لیکن نواز شریف اس سے نکل گئے۔ اور تو اس کے بعد جب یہ ہوا تو بے نظیر یہ سمجھی کہ جی کہیں اور ڈیل ہو گئی ہے، اور مشرف، سعودیز اور میاں صاحب میں ڈیل ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس این آر او کو ختم کر کے واپس آنے کا اعلان کر دیا کہ میں واپس آ رہی ہوں کم واٹ میں۔ یہ بنیادی تو اب یہاں جب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کیا عمران خان سے این آر او مانگا گیا تھا، اگر مانگا گیا تھا تو کس ٹرمز پہ مانگا گیا تھا، کیا چیزیں ہوئی تھیں، ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سے سوالات ہیں کہ آخر کس نے اجازت دی میاں صاحب کو واپس جانے کی؟ کیا وفاقی کابینہ نے ان پر نام ای سی ایل سے نکالا؟ میاں صاحب واپس لندن چلے گئے، لندن میں وہ مسلسل ہیں، خاموش ہیں۔ کیا یہ این آر او اگر مانگا گیا تو این آر او دیا نہیں گیا؟ کیا مریم نواز کی خاموشی بھی این آر او کا حصہ تھی؟ کیا نواز شریف کی خاموشی بھی این آر او کا حصہ تھی؟ تو این آر او اگر مانگا گیا ہے تو لگتا تو یہ کہ اگر مانگا گیا ہے تو پھر دیا بھی گیا ہے۔ اب شبلی فراز صاحب ان ساری چیزوں کو کلیئر کریں کہ جی مانگا گیا لیکن نہیں ہوا، تب بات آگے بڑھے گی، ورنہ نام لینا تو ویسے بھی آپ نام لے سکتے ہیں۔ ٹھیک